نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور پھر اس کائنات کو رنگا رنگ نعمتوں سے بھر دیا، اور یہ کائنات اور اس کا سارا نظام اللہ رب العزت کے لیے نے اس انسان کے لیے چلایا، اور پھر ہر ایمان والا، ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے، میرا شکر ادا کر کے مجھے راضی کرتا ہے، یا میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد میرے ہی خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں، کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور ان فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کے سارے نظام کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، دو کام ایسے ہیں کہ جن کو اس انسان نے سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کو ٹھیک طرح سے اور درست طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا، اور دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس کائنات اور اس کے اندر موجودہ تمام اشیاء کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی مد نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ تو کائنات اور اس کے اندر موجود چیزوں سے نفع بھی اٹھانا ہے، ان سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ بنائی ہی انسان کے لیے ہے، لیکن ان کے استعمال کو صحیح استعمال کرنا، ان کو صحیح طور سے اپنے کام میں لانا اور بھرپور طریقے سے ان سے نفع اٹھانا، اور پھر اس بات کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا کہ ان اشیاء کے استعمال میں کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کائنات اور اس کے اندر موجودہ تمام اشیاء سے نفع اٹھا سکتا ہے۔
لیکن پھر اس کے لیے بھی اس کو شعور کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے انسان کو 3 چیزیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے۔ دیکھنے کی صلاحیت ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، چیزوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو بہت ساری اشیاء تو حواس خمسہ ہی کے ذریعے انسان پہچان لیتا ہے۔ کسی چیز کا رنگ، اس کی ماہیت، اس کی شکل و صورت دیکھ کے پہچانی جاتی ہے۔ اور جہاں پر حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ عقل کے ذریعے انسان ان چیزوں کی اہمیت اور ماہیت کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جو انسان حواس خمسہ سے بھی نہیں پہچان سکتا اور جن کو اس کی عقل بھی پہچاننے سے عاجز آ جاتی ہے، تو وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وحی کے ذریعے رہنمائی کی ہے۔ اور وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین علم کا ذریعہ ہے کہ جو اسے زندگی کے متعلق ان سوالات کا جواب بھی مہیا کرتا ہے کہ جن چیزوں کا جواب نہ عقل دینے کے قابل ہے اور نہ حواس خمسہ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا علم ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر جب عقل بھی عاجز آ گئی، حواس خمسہ بھی عاجز آ گئے، تو پھر انسان کو رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے احکامات نازل کیے جن کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی اللہ رب العزت کے وہ احکامات ہیں کہ جو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک پہنچائے، اور پھر انبیاء کے ذریعے وہ علوم اور وہ معرفت لوگوں تک پہنچی اور لوگوں کو اس کا شعور حاصل ہوا۔ تو صرف علم حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ علم کے حصول کے بعد ایک بہتر انسان بن جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور پھر جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے، جتنا علم زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر عاجزی آتی ہے، شعور آتا ہے، انکساری آتی ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو وحی کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلے جو آیات اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائیں، وہ آیات بھی علم کے متعلق ہیں، تعلیم کے متعلق ہیں اور علم کے حصول کے متعلق ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی اصل علم وہ ہوگا کہ جو رب تک پہنچائے گا، رب کی رضا نصیب ہوگی، اور وہی اصل علم کہلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس علم کے حصول پر فضائل بھی بتائے، اور اس علم کے حصول کو جنت کا راستہ قرار دیا۔
حضور نے فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ تو دینی علم کا حاصل کر لینا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ پھر علم کے حصول پر اللہ رب العزت نے انسانوں کے درجات کو بھی بلند کیا۔ ایک عالم اور غیر عالم کو اس کا الگ سے فضیلت رکھی عالم کی، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک صاحب علم جاہل کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا کیا اور ایک طرف ایک شخص جاہل ہے، علم سے نابلد ہے، تو یہ دونوں رتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی فضیلت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی تفریق ہے تو وہ علم کی بنا پر ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے اللہ نے اس کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرے گا۔ ایمان والوں کا درجہ بلند ہوگا بغیر ایمان والوں کے مقابلے میں۔ ایک بے ایمان شخص، ایک ایمان سے عاری شخص، وہ ایمان والے، وہ کسی بھی صاحب ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک جاہل شخص علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے یہ درجات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، اور ایمان کی وجہ سے دی ہے اور علم کی وجہ سے دی ہے۔ پھر علم حاصل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں حصول علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہیں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، جو میری بات کو توجہ سے سنے اور یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حصول علم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کام میں لگاتے ہیں سیکھنے کے لیے اور اس علم کے حصول کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے۔ پھر علم کے حصول پر، علم کو حاصل کر لینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ انبیاء مال و دولت یا جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے دنیا سے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا ہے، اور جو علم کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء کے وارث ہیں۔
حضرت قیس بن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق آیا، مدینہ سے سفر کیا، دمشق پہنچا، اور اس دور کا سفر معلوم نہیں کتنے دن اس کے لگے ہوں گے، کتنا وقت صرف ہوا ہوگا، اور کتنی اس نے مشقت اٹھائی ہوگی اس سفر کے لیے۔ اب سفر کس لیے کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تمہیں کیا بات یہاں لے کر آئی میرے پاس؟ تو اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں وہ حدیث آپ سے لینے کے لیے، اس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے یہاں دمشق آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم کسی تجارت کی غرض سے آئے ہو، کسی کاروبار کی غرض سے آئے ہو، کوئی اور غرض تمہاری ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں صرف اور صرف اس ایک حدیث کی طلب میں آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے پاس ہے، میں وہ حدیث حاصل کرنے اور اس کو سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ذریعے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور علم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بڑا نصیب پایا۔ تو یہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے سفر کیا انہوں نے، اور اس حدیث میں علم کی ہی فضیلت بیان ہوئی۔ پھر علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اس پر بس نہیں ہو جاتی، بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور پھر جو دینی علوم کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے حصول سے بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹ بہت قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا، اس قیمتی جانور کے حصول سے بھی یہ بات کہیں بہتر اور اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، روشنی مل جائے، علم آپ کے ذریعے کسی کو حاصل ہو جائے۔ اور پھر یہ علم کا حصول اور اس علم کی خاطر اپنی صلاحیتیں لگانا اور علم کے اندر اپنی زندگی کو وقف کرنا، یہ مرنے کے بعد بھی کام دیتا ہے، صرف زندگی میں نہیں بلکہ انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا دیا ہوا علم، اس کا پھیلایا ہوا علم، اس کے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے شاگرد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ اعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ذکر و تلاوت نہیں کر سکتا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس کے کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی ایسا نیک کام کیا کہ جس کا فیض جاری ہے،
جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، کسی کے لیے راستے کا بندوبست کر دیا، کسی جگہ پر مسجد کی تعمیر کر دی، کہیں دینی مدرسہ بنا دیا، کوئی مکتب بنا دیا، کوئی بھی خیر کا کام کر دیا، کسی کے ساتھ بھلائی کر دی اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، تو یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کو نفع دیتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل ہوتا رہا، علم پھیلا گیا، لوگوں کو سکھا گیا، کوئی تحریر لکھ گیا، کتاب لکھ گیا، تصنیف کر گیا، واعظ و نصیحت کر گیا اور وہ سلسلہ آگے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، تو ایسا علم کہ جس سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے، یہ ایسا اجر ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا باعث بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے اجر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتی ہیں: صدقہ جاریہ اور نفع دینے والا علم اور نیک اولاد۔ پھر علم حاصل کرنے کا حکم بھی دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا کرنا فرض ہے ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جن چیزوں کا کرنا سنت ہے، عمل کرنا سنت ہے، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی مسنون ہے، سنت ہے، اور جن چیزوں کا علم حاصل، جن پر عمل کرنا واجب ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ تو ایمان والے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دینی احکامات کے مطابق گزار سکے، فرائض واجبات کو پہچانتا ہو، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، لازمی ہے اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر دینی اعتبار سے جب بھی علم کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ اس لیے کہ علم وہ کہلاتا ہے کہ جو اللہ سے ملاتا ہے، جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور جو علوم انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرنے والے ہیں وہ علم نہیں کہلاتے، وہ فن کہلاتے ہیں۔ تو دینی علوم کی ترویج اور ان کا حصول اور جو اس علم کے مراکز ہیں وہ دینی مدارس ہیں، اور یہ دینی مدارس آج سے نہیں ہیں، یہ ابتدائے اسلام سے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو اس وقت سے ان دینی مدارس کی تاریخ چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم میں قائم ہوا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جنہوں نے اپنا گھر اس کام کے لیے وقف کیا کہ ایمان والے وہاں جمع ہوتے تھے، صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے، انہیں دین کے علم سے منور کرتے تھے، انہیں دعوت سکھاتے تھے، انہیں تبلیغ سکھاتے تھے، انہیں درس و تدریس کا سلسلہ ان کے ساتھ چلتا تھا، علم حاصل کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے بعد جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ مسجد نبوی کے اندر وہ احاطہ تھا، وہ چبوترا تھا، وہ مخصوص جگہ تھی جہاں صفہ والے بیٹھا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی، اپنا سب کچھ وقف کر رکھا تھا دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اور ان کے استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جو انہیں تعلیم دیتے تھے، اور وہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہ کر اپنے آپ کو دن رات وہیں پر وقف کر کے وہ علم کے حصول کے لیے وہاں پر پڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ والے وہاں مسجد ہی میں رہتے تھے، نہ کسی سے کچھ طلب کرتے، نہ کسی سے کچھ حاصل کرتے، نہ کسی سے کوئی نفع لیتے، نہ کسی کے گھر جاتے، بس مسجد ہی کے ماحول میں ہوتے۔ کہیں سے کچھ صدقہ خیرات آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں تقسیم کر دیتے،
تو وہاں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا اور مدرسے کی بنیاد رکھی، اور آج تک الحمدللہ دینی مدارس دنیا بھر میں قائم ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہیں گے، جو دین کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے، جو دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، جو دین کو دنیا میں نشر کرنے کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ذریعہ بنتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین والے خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب کسی نے بڑا پیارا دیا کہ دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، لیکن دین کے چوکیدار ضرور ہیں، اور چوکیدار کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دین والے، یہ مدرسوں والے، یہ مسجدوں والے، یہ دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، اور کہیں سے بھی کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا تو یہ پہرہ دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ اور دینی مدارس اسلام کے مراکز ہیں، دینی مدارس نے ہمیں دین کی ہر ضرورت پوری کر کے دی ہے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے دین کا کہ جس کی معاشرے کو ضرورت رہی ہو اور دینی مدارس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا ہو۔ یہ طویل موضوع ہے، اس پر کہیں انشاءاللہ تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ شوال کے مہینے میں دینی مدارس میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، نیا تعلیمی سال دینی مدارس کا شوال کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ دینی مدارس کا رخ کریں، اپنی اولادوں کو مدارس کے اندر بھیجیں اور علم کے حصول کے لیے ان کو وقف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو یعنی علم والے بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بنو۔ کیا فرمایا؟ یا عالم بنو، کن عالما او متعلما او متبعا او محبا، یہ چار بنو، یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، ان کی مان کے چلنے والے بنو، پانچویں نہ بنو۔ اس کے علاوہ اگر کسی طریقے کو اختیار کرو گے، کسی رخ پر چلو گے، تو وہ پھر تمہاری ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو علم سے محبت کرنے والے ہوں گے، علم کے حصول کے لیے اپنی جان مال لگانے والے ہوں گے، خود علم حاصل کرنے والے ہوں گے، یا وہ علماء سے، طلباء سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے، اور ان کے دست و بازو بننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔